حضرت عمر فاروق جب یہ دیکھ رہے ہیں تو آئے، کیا بات ہے حضرت عمر فاروق کی، اتنا کمال کا کوسچن کر لیا، وہ کہتے ہیں ساڈا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اچھا حدیث کہاں کی ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس دیا کرو، چلو ریفرنس لے لو، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک ان کفار کے لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں، تمہیں پتا چلا رب کا وعدہ تمہیں مل گیا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو دنیا سے چلے گئے۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا، کہا کہ اے عمر قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ مردے جواب نہیں دیتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب نبی پاک اے عتبہ بن ربیعہ ان لاشوں کو اے، اب اردو میں اے کہتے ہیں، عربی میں یا کہتے ہیں، اور آسان کر دیتا ہوں، چلیں مشکات شریف کی حدیث ہے، اور شاید آپ سب کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی، حدیث پاک سے نبی پاک نے دعا عطا فرمائی ہے، السلام علیکم، کیا بات ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا کمال کی دعا ہے، کیا میسج ہے اس میں۔ اللہ کرے قبرستان جائیں یہ دعا کریں اور دل میں کیفیت پیدا ہو۔ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ یہ اس دعا کا معنی ہے، میسج ہے نا، وہ چلے گئے تمہاری باری ہے، قبر دیکھ کر یاد کرو تم نے بھی جانا ہے، اللہ کرے ہم عبرت حاصل کریں۔ مگر ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا نا، السلام علیکم، دوبارہ بولو، یا اہل القبور۔ قبرستان میں تو شرابی کی قبر بھی ہوتی ہے، جواری کی قبر بھی ہوتی ہے، گناہ گار کی قبر بھی ہوتی ہے، نیک کی بھی قبر ہوتی ہے، تو ایک گناہ گار قبر والے کو یا اہل القبور کہنا جائز، حدیث پاک میں ہے، آقا نے تعلیم دی ہے، اور ہم یا رسول اللہ کہیں تو پتہ نہیں کیوں پرابلم ہو جاتی ہے، ہم یا غوث اعظم کہیں تو نہ جانے کیوں پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے نا، کون ان کو رب مان رہا ہے، کون ان کو جناب معاذ اللہ عبادت کے لائق مان رہا ہے؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صحابہ رب کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ مگر اللہ کریم اپنے کچھ پیاروں کو کچھ جس کو کہیں اختیارات دے دیتا ہے، تو پرابلم کیا ہے تمہیں؟ وہ مالک ہے جس کی مرضی جسے چاہے دے۔ آپ کا جو سب سے زیادہ قریبی دوست ہوتا ہے، آپ کا محبوب ہوتا ہے، آپ کا پیارا ہوتا ہے، کسی کو بچے سے پیار، کسی کو بیوی سے پیار، کسی کو دوست سے پیار، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ میرا اپنا ہے، میرا جو ہے سب اس کا ہے، ہوتا ہے نا۔ بہت جب کلوز ہو جاتے ہیں تو میرا تیرا نہیں ہوتا، یار میری جان حاضر اس کے لیے، ہوتا ہے نا۔ تو جب رب نے پیارے آقا کو حبیب اللہ بنا لیا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، تو پھر اس کی وہ اپنی کائنات میں جو چاہے اپنے حبیب کو دے۔ یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو فیکٹری ہوتی ہے یا بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، اس میں جو بالکل سیٹ کے قریب ہوتا ہے یا مین آدمی ہوتا ہے، تو نیچے کا اسٹاف انہیں کو کہتا ہے مالک میرا کام کرا دیں، بھائی میرا کام کرا دیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یار پتہ یار یہ سیٹ صاحب کے بہت قریب ہے، یہ جائے گا میرا کام ہو کے آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، بلا تمثیل، خدا نہ خواستہ یہ وہاں مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، کوئی اس ایگزامپل کو وہاں پیسٹ نہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو رب کا ہے اللہ نے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، تو اس میں کیا ٹینشن ہے؟ ٹھیک ہے، پرابلم جب ہوتا، ٹینشن جب ہوتا جب معاذ اللہ کو یہ سمجھتا کہ جناب فلاں ولی یا فلاں نبی جو دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، اللہ سے لے کے نہیں دیتے، ان کا علم ذاتی ہے، پھر تو شرک ہو جائے گا۔ ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ خالق، مالک، دینے والا، زندگی، موت، شفا سب دینے والا رب ہے، اور اس کا سب کچھ ذاتی ہے۔ مگر اگر اس نے اپنے کرم سے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ جو بھی دیتے ہیں رب سے لے کر دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو حدیث پاک سے ثابت کر دیا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں یا اہل القبور۔ اچھا اہل القبور میں تو چلو مسلمان کی قبریں ہیں نا، بدر کے میدان میں تو غیر مسلموں کو نبی پاک پکار رہے ہیں، اے کفار تمہیں یاد ہے رب کا وعدہ مل گیا؟ حضرت عمر نے سوال بھی کر لیا، حضور آپ مردوں کو پکار رہے ہیں۔ تو امید ہے آئندہ کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ نبی پاک کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا۔ چلو ایک اور حدیث سن لو، لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے بات کریں، آپ سب کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار احد کے پہاڑ پہ گئے، احد پہاڑ پہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا، عاشق کہتے ہیں احد جھومنے لگ گیا، عشق کی زبان میں احد
نبی پاک آ گئے تو وہ جھومنے لگ گیا، ویسے زلزلہ آ گیا۔ اچھا، ارتھ کویک، زلزلہ وہ آفت ہے، اتنی سائنس نے ترقی کر لی، آج تک دنیا کی کوئی طاقت نہ زلزلے کی پریڈکشن کر سکتی ہے کہ کب آئے گا، اور آ جائے تو روک بھی نہیں سکتی ہے۔ مگر دیکھو میرے نبی کی شان، سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی، اے احد رک جا، کیا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ احد کا زلزلہ رک گیا۔ 2 باتیں سیکھنی ہیں، ایک تو اللہ نے نبی پاک کو اتھارٹی کیسی دی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ آقا نے ٹھوکر لگا دی نا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، اللہ نے ایسا کمال دیا۔ یہ تو شان مصطفیٰ ہے۔ مگر ایک سوال ہے جناب، پیارے آقا نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے، 2 کون ساتھ تھے؟ حضرت عمر ساتھ تھے، حضرت عثمان ساتھ تھے۔ پیارے آقا کو پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ شہید ہوں گے؟ یہ تو حیات تھے نا، ساتھ موجود تھے پہاڑ پر۔ مطلب اور کتنی آپ کو حدیثیں اور ایویڈنس چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت سارے علوم سے نوازا تھا، اور ہم تو غلام ہیں۔ اچھا، غلام کو تو خوش ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو، بھائی آپ کے نبی کو اتنا بڑا مقام ملا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ارے ہم تو ان کے امتی ہیں، ہی ہماری خوش نصیبی ہے، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمیں تو انجوائے کرنا چاہیے جب اللہ کے نبی کی شان بیان ہو اور ان کے کمالات بیان ہو۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بدر کا واقعہ ون آف دا امیزنگ ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام۔ اللہ نے جو مدد فرمائی، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ صحابہ اپنا کام کر گئے، انہیں تھوڑی پتا تھا کہ فرشتے آئیں گے، وہ تو جان دینے گئے تھے، وہ تو گئے تھے قربان ہونے، انہوں نے کہا تھا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو پتا تھا کہ مارے جائیں گے، مگر اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ تو آج اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ اگر کبھی دین کو ہماری قربانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں وہ قربانی دینی چاہیے، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو۔ اللہ کرے کہ کبھی ہماری جان بھی اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے تو ہمیں اس میں دین کے لیے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اگر کبھی پھنس جائیں کسی معاملے میں تو ڈرنا یا گھبرانا نہیں ہے، دعا کریں۔